إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اس چھوٹے سے خطے میں بھیجا، کائنات کے مقابلے میں اس چھوٹے سے گولے کی اتنی اہمیت بھی نہیں جتنی ریت کے صحرا میں ریت کے ایک ذرے کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اس کی اہمیت اس میدان کے ہونے کی وجہ سے ہے کہ جس میں کسی کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، کوئی میچ چل رہا ہوتا ہے۔ اس دن آگے پیچھے لوڈ شیڈنگ بھی ہو تو وہ میدان جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ زمین اس لیے جگمگا رہی ہے کہ یہاں میچ چل رہا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جب تک وہ 100% ہماری سمجھ میں نہ آ جائیں تب تک ایمان پختہ نہیں ہوتا، یعنی انہیں لاجیکلی ثابت کر دیا جائے، لٹرلی ثابت کر دیا جائے، تب ایمان مضبوط ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو آپ سے کوئی یہ تقاضا کرے گا ہی کیوں کہ آپ ایمان لائیں؟ کسی کی زبان پر جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بلیو می، وہ چیز اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بلیو می؟ وہ تو تبھی ہوگا نا وہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا جو اس بندے کو معلوم نہیں، کوئی چیز دیکھی جو اس بندے کی دسترس میں نہیں ہے۔ اب آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میری زبان پر اعتبار کرو، مجھ پر اعتماد کرو، اور جیسا میں بتا رہا ہوں ویسے ہوا ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ بلیو می، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ چیزیں چھپا کر رکھی اور ان چھپی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہی آپ کے ایمان کی ویلیو ہے۔ جس دن وہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کافر رو رو کے ایمان کا اظہار کریں گے لیکن وہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، فتح کھولنا، جب وہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی ہر چیز، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم،
اس دن تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. یوم لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. کسی سے نہیں کہا جائے گا اب تمہیں حقائق پتہ چل گئے توبہ کر لو، اس دن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، وہ صبر بھی کریں تو آگے ان کا ٹھکانہ. نہ صبر نہ ایمان نہ عمل کوئی فائدہ دے گا جب سب سامنے آ جائے گا. 95% سمجھ لگ گیا ہے، لاجیکلی ثابت ہو گیا ہے، 5% ثابت نہیں ہوا. تو جو لوگ اس 95% کی وجہ سے اعتماد کر کے اگلا 5% نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ جی قیامت کے دن کے ہمیں چونکہ یہ 5% سمجھ نہیں لگا تھا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے. تم نے وہ 95% جو تمہیں سمجھ لگا تھا اس پہ کیا رسپانس دیا تم نے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. یہ باقی 5% بھی ان کے سامنے کھل کر آ جائے تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. ہم آسمان میں دروازہ کھول دیں یہ اس میں چڑھ جائیں، پھر بھی یہ ظالم یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی، یہ نظر بندی ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. ہم قرآن آپ پر وحی نہ کریں، یہ آپ کی زبان سے نہ سنیں، بلکہ پیپر کی شکل میں، قرطاس پیپر کی شکل میں ہم اسے نازل کریں. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھوں سے چھوئیں بھی اس کاغذ کو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ان ھذا لسحر، جادو کیا ہو جی ہم پر. یاد رکھیں آپ سے صرف ایمان کا تقاضا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ کافروں کی طرح گزر جائے اور آپ کا ایمان آپ کو فائدہ دے. ایمان دیا ہے تو قدم قدم پر اس کی آزمائش ساتھ دی ہے. یہ جو دنیا ہے یہ دار البلا ہے، اور یہ بلا بلونا مصیبت آپ کے ایمان کا امتحان ہے. وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ایمان ثابت کرنا. بڑے بڑے مصائب آئیں گے. کیا اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہیں پھولوں میں بھیج رہا ہوں؟ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی نہیں، مصیبت ٹل جائے گی، آئیے چلی جائے گی، کون سا ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ بھی فانی ہے ہم بھی فانی ہیں، ہم اللہ کے پاس جائیں گے اس کا اجر مل جائے گا. اللہ کے پاس جائیں گے تو یہاں تو ابتلا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مر جانا ہے. امیر ہے، غریب ہے، ڈاکٹر ہے، مزدور ہے، سب نے مر جانا. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، مگر اس سے پہلے تمہیں ہم اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے. اچھے ہوں گے تو دیکھیں گے تم شکر کرتے ہو کہ نہیں، برے بھیجیں گے ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں. وہ واقعات جو ایمان پر طوفان بن کر پڑتے، زلزلہ بن جاتے. وَزُلْزِلُوا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں جا گھسو گے؟ وہ پبلک پارک ہے. جب تم وہ قیمت نہ دو جو تم سے پہلوں سے لی گئی ہے، تم ان احوال سے، ان اپرچونٹی سے، ان واقعات سے نہ گزرو جن سے وہ گزرے. مستہم الباساء والضراء، تنگیاں، تکلیفیں،
زلزلو، ایک کے بعد ایک، جیسے زلزلے کے جھٹکے ہوتے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی بھی پکار اٹھے اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ تو ایمان کی قیمت وہ موقع ہے جس پہ ہم ایمان کھو دیتے، اس کے بعد صرف شناختی کارڈ میں رہ جاتا ہے۔ بس رب کے یہاں اکاؤنٹ ختم، قدم قدم پر۔ یہ عافیت بھی ایک امتحان ہے، یہ ہماری کمائی نہیں، رب کی عطا ہے۔ مصائب خود نہیں آتے، بھیجے جاتے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی مصیبت، اصابہ یصیبو، آپ پر جو بھی واقعہ گزرتا ہے وہ حادثہ ہوتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، انسیڈنٹل۔ یہ اولاد بھی مصیبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی نا، اصابہ یصیبو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی تمہاری جانوں پر یا زمین پر، تمہارے کھیتوں پر، سڑک پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ وہ واقع ہو ایک کتاب میں ہم نے لکھی ہوئی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، ہر بندے کا ٹیسٹ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم بغلے مت بجایا کرو جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہمیں ہرگز وہ مصیبت نہیں آ سکتی جو اللہ نے نہ لکھی ہو، نہیں پیش آ سکتی۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اب مصیبت آ گئی، تم سمجھتے ہو کہ ہم اس مصیبت کی وجہ سے، میرا بچہ کس وجہ سے مارا گیا، اکلوتا بیٹا، کوئی نقصان ہو گیا، تم سمجھتے ہو کہ ہم ایمان چھوڑ دیں گے، اللہ کے خلاف گلے شکوے ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ بھیجنے والا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ مولا اصل میں ولی خیر خواہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لڑکی کا ولی ہے، لڑکی کا خیر خواہ ہے، باپ اس کا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سالم مولا حذیفہ، وہ دیکھتے ہیں نا جو آزاد کردہ غلام ہوتا ہے اس کو آزاد کرنے والا اس کو کہتے مولا، خیر خواہی میں اس کو چھوڑا گیا، ہوا مولانا، کسی بھلے کے لیے اس نے کوئی مصیبت بھیجی ہوگی، وہ ہمارے ایمان میں اضافے کی اپرچونٹی ہے، وہی موقع ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس موقع پر آپ ایمان ثابت کر دیں۔ ان لوگوں کو آپ نے کا واقعات آپ نے سنے جنہوں نے جو ایمان لائے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور مر گئے، اور حضور نے فرمایا کہ سیدھا جنت میں گئے۔ یہ کیا تھا؟ مالک کی بکریاں لے کر آیا ہے، جب آپ خیبر کا محاصرہ آپ نے کیا ہوا تھا، ایک چرواہا، اور اس نے آ کر ایمان کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے کہا بکریوں کا کیا کروں؟ ہم ہوتے تو کہتے سارے ذبح کرو، کھاؤ، موج کرو، یہودیوں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہانک دو، مالک کے پاس چلی جائیں گے، گھر پتہ ہوتا ہے ان کو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس ایمان کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ چپ رہا تھوڑی دیر، جیسے جھجکتا ہے کوئی بات کرتے ہو، کہنے لگا اللہ کے رسول ایک بات کروں آپ سے۔ ان کا مجھے بغل گن ہے، اسمیل آتی ہے مجھ سے بہت سی، میرے پاس لوگ بیٹھ نہیں سکتے، میرا پسینہ بڑا بدبودار ہے، تھوک میرا بڑا بدبودار ہے، پھر بھی مجھے اللہ جنت میں جانے دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، جنت تیری اپنی ہوگی، ضرور جنت میں جاؤ گے۔
اس پہ بڑا خوش ہوا, بیٹھا اونٹ پہ بکریاں آگے کرنے کے لیے. اونٹ اٹھا اور اس نے جو ہی آگے قدم بڑھایا تو وہ جو چوہے کا نیچے اس کی جو کھڈ تھی, جو بل تھا, وہ ظاہر ہے کیوٹی بنی ہوئی تھی تو زمین کمزور تھی. اونٹ کا جو ہی پاؤں پڑا وہ لڑکھڑایا اور یہ بیچارہ سر کے بل گلا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کو سنبھالو. صحابہ اٹھے, جا کے دیکھا وہ گردن ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے چہرہ موڑ لیا, رخ انور ہٹا لیا آپ نے. دفنانے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب وہ بندہ مرا تھا تو حضور نے جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اس سے منہ پھیرا تھا تو ہم نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی عیب آپ کو دکھا دیا گیا, اس کے ایمان میں کوئی نقص تھا, تو آپ نے چہرہ پھیر لیا. اور ہمیں تو امید یہ تھی کہ اب آپ کہیں گے اس کو تم دفنا دو, آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہم نے کہا میں نے اس کی وجہ سے نہیں منہ پھیرا تھا, تمہارا ساتھی جو ہے یہ شاید بھوکا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کی حوریں اسے پھل کھلا رہی تھی, تو کھاتے ہوئے کی طرف دیکھنا ذرا معیوب سی بات ہے, تو اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا تھا. ایک نماز نہیں پڑھی. ایمان الگ چیز ہے. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعمال میں بڑے آگے نظر آتے لیکن ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہینڈز اپ کر جاتے, اور پتہ نہیں جی بس سارا کچھ کر ہی دے پھر بھی مصیبت سارا ہی گھر تک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو ہی تاڑا ہوا ہے. وہ دیکھو نماز کے لیے ہم آتے ہیں, ڈٹ کے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی مسجد میں نہیں آیا, ہٹا کٹا ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ ہمیں ایک چھوڑتی ہے دوسری لگ جاتی ہے. اس کے کہنے کا مطلب خدا کوئی نہیں, اندھیر نگری ہے, پکڑنا ہوتا تو اس کو پکڑتا, ہمیں ہی کیوں پکڑا ہوا ہے, خدا بھی انہوں نے ہی مارتا جڑے وہ گھر آمدے نے. یہ سارے کلمات کفریہ کلمات. تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا اور تمہیں بلاتا ہے 5 دن, 5 ٹائم ایک دن میں بلاتا ہے. فیملی ٹرمز کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کا کسی کے گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کو فیملی ٹرمز کہتے ہیں, کہ ہمارے صرف ذاتی تعلقات نہیں. اللہ پاک تمہیں اپنے گھر میں آنے دیتا ہے, احسان کر کے آتے ہو, فخر نہیں کرتے. تو تمہارا کفیل تمہیں بلا لے, مجلس میں بلائے, تم ہفتہ پورا اس کا ذکر کرتے رہتے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لے گیا, پھر وہ چاول لے کر آیا, پھر بریانی لے کر آیا, پھر وہ لحم مندی لے کر آیا, پھر اس نے فلان کو کھلایا, اس نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا. تمہاری گردن ہی نیچے نہیں ہوتی. کائنات کا مالک تمہارا خالق تمہیں اپنے گھر میں 5 وقت آنے دیتا, اپنے سامنے کھڑا, تم فخر نہیں کرتے, الٹا احسان چڑھاتے. یہ کیوں نہیں سوچا تم نے کہ اللہ نے اسے اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں, تمہیں بلایا ہے, تم میں کچھ خاص ہے. تو یہ جتنے بھی مواقع ہیں, خوشی کے ہوں یا غم کے, یہ اصلاً آپ کے ایمان کی وہ قیمت ہوتی ہے, اس وقت ادا کر دو, ٹھیک, ڈٹ جاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ صمیم قلب سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر استقام, ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. کوئی حادثہ ان کے ایمان کو ہلا نہ سکتا. تتنزل علیہم الملائکہ, موت کے وقت ان پر پھر فرشتے نازل ہوتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, زندگی کا نیا مرحلہ ہے, اگلی منزل ہے, جا کر کوئی آیا نہیں جس نے کوئی خبر دی ہو, نامعلوم ہے. آپ نے دبئی جانا ہو, آپ نے حج پہ جانا ہو, عمرے پہ جانا ہو, کوئی جا کے آیا ہو تو آپ اسے تفصیل پوچھتے ہیں, یار میں پہلی بار جا رہا ہوں, خلجان سا ہے, پلیز مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ایئرپورٹ پہ کس طرح وہ لوگ ڈیل کرتے ہیں, نکلنا ہے وہاں سے ٹیکسی ملے گی نہیں ملے گی, کیا ہوگا, کتنا پیدل چلنا پڑے گا, پوچھتے ہیں, تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی. اس وقت چونکہ آگے سے جا کے کوئی پلٹ کر نہیں آیا, ایک ڈر کی کیفیت ہوتی. کچھ گناہ یاد آتے ہیں, غم کا بھی احساس ہوتا ہے, فلاں موقع تھا نہیں کیا, فلاں تھا نہیں کیا. فرمایا فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, انہیں تو پتہ ہے نہ تم, وہ آتے نہیں, اصل میں بھیجے جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے.
فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ بھیجے جاتے ہیں. جبرائیل بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کبھی آ جایا کرو یار، ابھی تک بے تکلفی نہیں ہوئی. کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی کچھ تو آ جاتا ہے بندہ، گل گپ ہو جاتی ہے. فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اے نبی ہم تھوڑی آ سکتے ہیں، ہم خود نازل نہیں ہو سکتے. ہمارا آگے پیچھے درمیان سب رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں سے پرمٹ ایشو ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے. معراج میں کیا کہتے ہیں؟ دروازہ بجایا تو وہ جو محافظ تھا اس نے کیا کہا؟ کون؟ کہا جبرائیل. کہا جبرائیل کے پاس تو ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے، پوچھنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ کہا کون ہے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا منگوائے گئے، بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں. پھر دروازہ کھلا ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جنت کی بشارت. تھوڑی سی تنگی تکلیف ہے، بس آگے موج ہی موج. التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کے وعدے مولوی کر کر کے تمہیں اتنا عرصہ سناتے رہے، وہ آ گیا ہے موقع. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، خیر خواہ تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی. بندہ جب ایک دو نمازیں مسجد میں نہیں آتا تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس والے، اس کے حصے کے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جبرائیل کے سوا باقی فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہے، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن کلام اللہ کا تحمل نہیں کر سکتے. تو بندہ جب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ اس کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سے ہو کے نکلے یہ کلام اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کا کلام ان کو کھینچتا ہے اور تمہارے منہ کی بدبو ان کو بھگاتی ہے. منہ صاف کر کے مسجد میں آیا کرو، لہسن کھا کے تازہ مت آیا کرو. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور نہیں آ رہا تو اس کی اس مصیبت کو دور کر دے، ہم مس کر رہے ہیں اس کو. اور اگر بھٹک گیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے. بندے سے گناہ ہوتا ہے، عرش لرز اٹھتا ہے اللہ کے غضب سے اور ملائکہ طواف شروع کر دیتے ہیں اللہ کے عرش کا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ معاف کر دے. تتنزل کون؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر ڈٹ گئے. کوئی دنیاوی نقصان، کیا پیاری بات ہے. ایک تو زبان فارسی بھی بڑی میٹھی ہے. شاعر کہتا ہے کہ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے. مجھے مال مل جائے، دنیا کا ساز و سامان مل جائے، مجھے خوشی نہیں ہوتی. نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے. نقصان ہو جائے تو وہ مجھے غمگین نہیں کرتا. با پیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے. یہ خوشی ہو یا غم میرے نزدیک ان کی حیثیت مہمان کی سی ہے. اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں اور صبر شکر کے ساتھ ان کو فارغ کر دیتا ہوں. میرے ایمان کو کوئی گزند نہیں پہنچتی. چار پیسے ہمیں مل جائیں تو ہم کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمائے ہیں. نقصان آ جائے
تو کہتے ہیں کسی نے بندش کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ جس نے دیا تھا اسی نے لیا ہے، اور جس نے لیا ہے وہی دے گا۔ وہی ایک ونڈو ہے جہاں سے نبیوں کو بھی ملتا تھا، کوئی اور ایسا وظیفہ نہیں کہ اس کو مجبور کیا جا سکے۔ اس نے ٹائم فریم رکھا ہوا ہے مصیبت کا۔ دعا مانگتے رہو، ہر دعا تیرا سرمایہ ہے، آخرت میں تول کر اجر دیا جائے گا تمہیں۔ دعا مانگتے رہو، لیکن ٹائم فریم کو اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ موکل نہیں ہے کہ تم اتنا وظیفہ کر لو گے اور اتنا کر لو، اس کے بعد وہ مجبور ہو جائے گا کہ ٹائم تو اتنا تھا مگر اب اس نے وظیفہ کر لیا، مجھے مجبوراً کرنا پڑا۔ نہ، اس نے اولاد انبیاء کو بھی بڑھاپے میں جا کے دی۔ کیسی کیسی فریادیں، لا رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اتر نہ کتر نہ رکھ، وانت خیر الوارثین، مجھے وراثت کی فکر نہیں، تو سب سے بہترین وارث۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اس زمین کے بھی اور اس زمین پر جتنے ہیں ان سب کے وارث ہم ہیں، تم سب ختم ہو جاؤ گے، آخر ہم ہی رہ جائیں گے، جس طرح تم نہیں تھے تو یہ تھی۔ وانت خیر الوارثین، بس مجھے نبوت میں کوئی وارث چاہیے۔ تو مصائب کسوٹی ہے ایمان کی، اپرچونٹی ہے، ایمان ثابت کر دو، اللہ لا خیر سنو۔ ہم عام طور پر اسی میں بہہ جاتے ہیں، حالات کے بہاؤ میں کوستے ہیں خود کو بھی ہم، لیکن ان سب کے پیچھے ہم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے نا، نقصان ہو جاتا ہے، تو بھی اس کے پیچھے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کے نقصان، شاید منافع بھی جب آیا تھا تو ہمارے ہی ہاتھوں آیا تھا نا، ہم نے جگہ ڈھونڈی، ہم نے دکان بنائی، ہون برسنا شروع ہو گیا، پھر ہم ہی کوئی ایسا کرتے ہیں جب وہ جانا ہوتا ہے تو پھر جبرائیل تو آ کے نہیں نا اٹھا کے سامان لے جاتا، ہمارے ہاتھوں ہی پھر نقصان بھی ہوتا، ٹھیکہ لیا اس میں نقصان ہو گیا، کام ہو، پیسے پھنس گئے، فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا۔ یہ سارے مصائب جو ہے یہ نپے تلے ہوتے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے، اور ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا ہی دعا کا اثر بھی ہوگا، دعا میں بھی زور ہوگا، ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ہے کہ جی فلاں اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا، عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تو صبر کر جائے لیکن شریک جو ہے نا وہ ایمان کا کباڑا کر دیتے، وہ کباڑا کر دیتے، کہتے جی بڑا اللہ والا بنا پھرتا تھا فلانڈی کو، پتہ نہیں اس نے کون سا کرتوت کیا ہے، اللہ نے پکڑا ایسا اس کو، اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے، نمازیں تو دوڑ دوڑ کے مسجد میں جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کارنامہ کیا اس نے، اللہ نے بڑا ڈاڈا پکڑا ہوا اس کو۔ یہ جو تانے یہ ایمان کو ہلا دیتے، جو مزار پہ مانگنے گیا اسے مل گیا، جو خدا سے مانگ رہا ہے وہ بس دیکھ ہی رہا ہے، اور کبھی وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ اللہ لوگ مزاروں سے مانگ کے درجن درجن لے کے بیٹھے ہوں، تیرے یہاں میرے لیے ایک بھی کوئی نہیں۔ یہ بھی امتحان ہے کہ اللہ والے کو نہیں مل رہا اور اللہ کے دشمن کو مل رہے، تو سامنے حدیں توڑتا ہے، سمگلر ہے، ہیروئن بیچتا ہے، سونے میں تلا بیٹھا ہے، اور اللہ والے جوتیاں چٹکا رہے ہیں۔ لوگ بھی رشتے ناطے میں یہی دیکھتے ہیں کہ کروڑ پتی ہو، منڈا چنگا جی، جھٹ پٹ اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، گاڑی دیکھ لیں، مکان بنا لیا اس نے، رشتہ دے دو، اور یہ تو ایسے ہی مسیتڑ سا ہے جی، کنگلا ہے۔ آج کل جو رشتوں کا ہمارے یہاں جو مسائل بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہم میں سے ہر بندہ برادری والا ہے، کوئی درخت کے ساتھ تو نہیں لگے نا، ہم کسی کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس کا کوئی بھائی ہوگا، وہ چچا ہوگا ہمارا، کوئی ماں ہوگی ہماری، اس کی بہنیں ہوں گی، ارد گرد جاننے والے لوگ ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہو جس کے ساتھ ہم بیٹی بیائیں، پہلے ہو، دیندار ہو،
باادب ہو، میچورٹی ہو، گھرانہ اچھا ہو، نکاح کر۔ مال کو مت دیکھ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ عموماً مال شادی کے بعد ہی ملتا، رزق عام طور پہ عورت کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ایک فقیر کو کہ میرے پاس کچھ بچہ نہیں، آپ نے فرمایا شادی کرو۔ ہم یہ کہتے نہیں پہلے پیسہ ہوگا۔ تو رشتے ناتوں میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ عام طور پہ کسی شریف کو کچھ سمجھتے نہیں۔ کوئی زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایمان اور دین میں اپنے میں سلامت ہے، بدن میں عافیت میں ہے، کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور اس دن کے کھانے کے پیسے یا کھانا اس کے پاس موجود ہے، تو دنیا اپنے دونوں سینگوں سمیت اس کے گھر میں آئی ہوئی ہے، اور اسے کیا چاہیے۔ لیکن ہم تو اگلی نسل کا بھی دیکھتے ہیں نا، کہ ہم اس کے بیٹی بیائیں جو آگے اپنے بیٹے کو، اولاد کو ڈاکٹر بنا سکے۔ اس کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو مریض کون رہے گا۔ ہماری پلاننگ اور ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ اور ہوتی ہے۔ تو اس میں شادی کے بعد عموماً رزق آتا ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا قرآن حکیم کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اگر اس لیے ڈر نہیں، اس ڈر سے تم نہیں کر رہے تو اللہ۔ باقی یہ رہی کہ جی اہل ایمان پر مصیبت آتی ہے، فقیر ہیں، کم پیسے ہیں، غریب ہیں، اور کافر جو ہے وہ سونے میں تلے بیٹھے ہیں، تو جیسا کہ قرآن میں بھی کچھ لوگوں کا اعتراض وارد ہوا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، سورہ زخرف میں، کہ یہ قرآن ہم میں سے کسی عظیم دو بستیوں یعنی طائف اور مکے میں سے کسی عظیم سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا ہے کہ غریب پر نازل ہو۔ اللہ کو یہی بندہ ملا تھا اپنا سفیر بنانے کے لیے۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی درمیان معیشت تقسیم کی ہے، ہم نے، یہ ہمارے فیصلہ تھا کس کو غریب بنانا ہے کس کو امیر بنانا ہے فی الحیات الدنیا۔ اس کے بعد فرمایا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو، کیونکہ ہمارا خالق ہے وہ ہماری طبیعت سے واقف ہے، کہ سارے ہی لوگ رحمان کے کافر نہ بن جائیں، میں اس ڈر سے کافروں کو ابھی تھوڑا دے رہا ہوں کہ تمہارے ایمان نہ ڈول جائیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، میں ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے بیڈ، ان کے دروازے سارے سونے کے بنا دوں کافروں کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہے تو یہ دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے نا، پیٹ میں تو اتنا ہی جائے گا، اتنی ہی جگہ ہے، سونا تو نہیں کھا سکتا، روٹی کھائے گا روٹی کی اتنی جگہ ہے، میدا غریب امیر کا ایک جیسا ہی بنا، رات دن 24 گھنٹے کے دونوں کے ایک ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ اکٹھا کر کے چھوڑ جائے گا، دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، تم اس نے قبر میں جواب دینا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کتنا مسکین ہے، اس یعنی کس قدر قابل ترس ہے وہ بندہ کہ اس کے جمع کردہ سے فائدہ اور اٹھائیں گے، حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ دے رہا وہ لازماً ہی اللہ کے قریب ہے، جس کو نہیں دے رہا وہ لازماً اللہ کی نظروں میں درگاہ ہے۔ یہ دنیا کوئی پیمانہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھانے لگتی تھی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو جاتی تھی کہ اب دنیا کتنی آ گئی۔ فرماتی ہیں میں جب بھی کھانا شروع کرتی ہوں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھوک یاد آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ رات بھر کروٹ بدلتے رہتے تھے اور نیند نہیں آتی تھی بھوک کی وجہ سے۔ قسم کھا کے کہتے ہیں حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مسلسل گوشت نہیں کھایا،
ایک دفعہ جا رہے تھے، رستے میں ایک صحابی تھے ساتھ، ایک کھجور رستے میں ملی، آپ نے اٹھایا، اس کو پھونک ماری اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو کھا لیتا، کتنے دن سے میرے منہ میں کھانے کے نام پر کوئی چیز نہیں گئی۔ صحابی گھر لے گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ بوٹی رکھی، سالن تھوڑا رکھا اور کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر دے کے آؤ، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت روزہ مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا وہ بھی ساتھ ہے اس کے، لیڈیز والی سائڈ پہ وہ حجرہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں ملے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضور کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حال بھی یہی تھا۔ یعنی یہ احتیاط کا آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ خوشحال ہو گئے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا، لیکن حضور نے اپنے گھر کی حالت نہیں بدلی ہونے دی۔ مسجد نبی کا سین مال سے بھرا ہوا ہوتا تھا، حضور کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، آپ نے تکیہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیا تکیہ ہدیے میں، آپ نے فرمایا عائشہ یہ واپس کر۔ حضرت عائشہ تب پتہ ہے عورتوں کو گھر سجانے کا شوق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار کہا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ یہ واپس دے دو، میں فقیر نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ عہد کو سونے کا کر دے اور میں خرچ کروں اور کم بھی نہ ہو، لیکن میں نے اللہ سے کہا میں ایک ٹائم بھوکا رہنا چاہتا ہوں کہ تجھ سے مانگوں، مانگنے کا تعلق رہے، اور جس وقت تو مجھے کھلائے تو میں تیرا شکر ادا کروں، یہ واپس کر دو۔ کمبل ایک دن دورہ کر دیا، صبح پوچھا عائشہ یہ آج کیا ہوا میرے بستر کے ساتھ؟ کہ میں نے وہ کمبل آپ کا دورہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے مجھے تہجد کے لیے اٹھنے میں ذرا زور لگانا پڑا۔ گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دیکھا چین سونے کا، تو فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی کے گلے میں یہ اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے لے دی ہے۔ جو عہدے پہ ہوتا ہے اس کو احتیاط اس طرح کرنی پڑتی ہے، اس طرح احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تم عہدے پہ بیٹھے ہو، تھوڑے سے پیسے تھے تمہارے پاس، وہ اربوں میں پہنچ گئے، عہدے کا استعمال ہو گیا نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے اس کے پورے مال کی لسٹ بنا کر بیت المال میں جمع کر دیتے تھے اپنے دیوان میں، جب وہ گورنری سے ہٹتا تھا بلاتے تھے، اس کی تنخواہ کا تعین کر کے حساب لگا کے جو ایکسٹرا ہوتا تھا وہ بھی لے کے کہتے تھے یہ تیرا بنتا ہے۔ تم گورنر ہوتے ہوئے کوئی بزنس نہیں کر سکتے، اونٹوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تم غلاموں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تم صرف تنخواہ پر گزارا کرو گے، اس لیے کہ اگر تم بزنس کرو گے تو تمہارا سٹیٹس اس میں لازماً تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ لوگ اس چیز میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں سے خریدی ہے یہ چیز، اس بڑے کا نام لے کے کہیں گے اس کی گاڑی میں نے لی، نہیں کرنا۔ اور سب سے زیادہ احتیاط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور کھانے کو آ گیا، بھوک تھی، آپ گھر سے پوچھتے تھے صبح کھانے کو کچھ ہے تو وہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہے، تو فرماتے تھے انی صائم، میں نے روزہ رکھ لی۔ وہ بھی گھر والے بھی کہتے تھے ہم نے روزہ رکھ لی، تاکہ دن ضائع نہ جائے، بھوک ضائع نہ جائے۔ لیکن مسئلہ بن گیا، ایک گھر میں آپ تشریف لے گئے، گوشت آیا، آپ کو پتا تھا گھر والوں کا بھی فاقہ ہے، فاقے کا روزہ ہے، اپنا بھی تھا، آپ نے فرمایا پکاؤ، خود بھی روزہ توڑا، گھر والوں کو بھی توڑوایا، کہا کھاؤ۔ نفلی روزے والا اپنے روزے کا خود مالک ہوتا ہے، توڑ سکتا، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا بھی کوئی نہیں ہے، فرضی روزے کی قضا بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے۔ گھر میں تشریف لائے، گوشت پک رہا تھا، آپ کو دوسرا سالن دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کیوں، میں نے وہ ہانڈی میں دیکھا نہیں ہے وہ جو ابل رہا ہے،
کہ اللہ کے رسول یہ بریرہ کو صدقہ دیا ہے کسی نے. بریرہ آزاد کردہ لونڈی تھی. آپ نے فرمایا بریرہ کو صدقہ دیا تھا, یہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا, جب اس نے وصول کر لیا اب اس کی مالک ہو گیا, اب یہ ہمیں دعوت کھلا رہی ہے, ہمارے لیے اب یہ ہدیہ ہے بریرہ کا. مسئلہ کیا ہوا کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ جب اس کے پاس چلی جاتی ہے تو آپ اس گھر میں چائے پانی پی سکتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں جاتے ہی زکوٰۃ والا کھانا ختم ہو گیا, اب اگلا پروسیس شروع ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی گلہ نہیں کی. لہذا مصائب اس چیز کا, اگر کوئی مصیبت, دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت میرے اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے آئی ہے, اللہ کی گرفت میں آیا ہوں یا امتحان ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ امتحان آپ کو رب کے قریب کر دے تو پھر وہ امتحان ہے, اور اگر رب سے دور کر دے, گلے شکوے پیدا ہو گئے, کیسا خدا ہے جی, تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے یہ دوری ہوئی. تو اصلی چیز اپرچونٹی. دیکھیں میں آپ کو ایک راوی ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خلیفہ کے یہاں آئے ہوئے تھے, کوئی مسئلہ تھا, میٹنگ تھی تمام علماء کی, ان کو بھی بلایا گیا. وہاں ان کو گڑھ نکلا جیسے شوگر وغیرہ کی وجہ سے وہ گل جاتی ہے, گنگرین ہو جاتی ہے, کچھ ایسا تھا ان کا وہ ٹانگ کاٹنی پڑی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ پلا دیتے ہیں, تو شراب اب تک کہ آپ کا دماغ فارغ ہو جائے تو کاٹ رہا ہے. کہا نہیں, تم اپنا کام کرو, اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جب وہ ٹانگ کٹی, اور وہ کاٹنے والے آج کے اوزار نہیں تھے, اس زمانے کی آ رہی تھی, وہ کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتنی بات کی, قرآن کے الفاظ میں گلہ کیا, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. پاؤں سفر کے لیے ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ آج کے سفر نے ہمیں تھکا دیا, تو آپ نے فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, اس سفر نے, اے پاؤں اس سفر نے تھکا دیا, یعنی اس تکلیف نے. اس کے بعد وہ تیل کے کڑا میں, ابلتے میں وہ داخل کرتے ہیں پاؤں کو تاکہ وہ نسیں آگے سے بند ہو جائے, بلیڈنگ ختم ہو جائے. اس زمانے میں خون روکنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. جب وہ ڈالا گیا کڑا میں تو آپ بے ہوش ہو گئے تکلیف سے. ہوش میں آیا تو آپ نے اس قدم کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا, میں تجھے رب کے سامنے لے کر کھڑا رہا, تو ساری رات کھڑا رہا, میرا ساتھ دیا تو نے, اور انشاءاللہ تو بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اور کہا کہ اللہ تو کتنا اچھا ہے, تو نے مجھے 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے, بس 1 پاؤں لیا, 3 میرے لیے چھوڑ دیا, اللہ تو کتنا کریم ہے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا جو بادشاہ کے استبل کے پاس بیٹھا اوپر سے گھوڑے دیکھ رہا تھا, وہ نیچے گرا اور گھوڑوں نے کچل دیا اس کو. ان کے ساتھ لا کے اس کو بچے کو رکھا گیا, بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تو نے مجھے اتنے بچے دیے, اتنے بیٹے دیے, ان میں سے 1 تو نے لیا, 5 میرے لیے چھوڑ دیے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے. یہ ہوتا ہے حسن ظن رب کے ساتھ, پوزیٹیوٹی ہے, مثبت سوچ رب کے بارے میں, کہ یہ تو خانہ ہی ختم کر دو کہ رب کو تم سے کوئی دشمنی, جس نے ایمان جیسی قیمتی چیز تمہیں عطا فرما دی ہے, جو نبیوں کے کئی نبیوں کے باپ کو نہیں ملی, نبیوں کے بیٹوں کو نہیں ملی, اولاد کو نہیں ملی, بیوی کو نہیں ملی, تمہیں رب نے وہ قیمتی چیز عطا فرما دی ہے, وہ تیرا برا کیوں سوچے گا. امتحان ہے, چھیڑ چھاڑ ہے. جس بچے کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے آپ کو, آپ اسی کا کان کھینچتے ہیں نا, اسی کی ناک پکڑتے ہیں, اسی کو پیچھے سے ہاتھ کر کے چھیڑ دیتے ہیں. بس یہ چھیڑ چھاڑ ہے بھائی. ہم رب کے عذاب کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ اگر واقعتاً پکڑ لے تو ہم کوئی مزاحمت کر سکتے. وہ تو ہماری اس کمزوری میں رج کے مار بھی نہیں سکتا, ہمیں مر جائیں ہم. گجرانوالے والے کا پرانا واقعہ ہے, خبریں میں نوٹ ہوا تھا, کئی دفعہ بیان کیا جا چکا. پہلوان تھا,
وہ پہلوان ہی رہا، اس کا دوست تھا کلاس فیلو، وہ امریکہ چلا گیا، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ پہلوان کی شادی تھی تو اس نے اس دوست کو بھی بلایا، مدت بعد دوست ملے تھے، تو پہلوان نے اس کو جفی مار دی اور دباتا رہا، وہ بیچارہ تڑپتا رہا، یہ اپنے دوستی نکالتا رہا، اس کی پسلی ٹوٹی اور دل میں جا کے لگی۔ جب منہ سے اسے خون نکلا تو پہلوان نے چھوڑا، یہ کیا ہو گیا اس کو، تو مر گیا۔ حاجی مصطفیٰ صاحب بیٹھے تھے، یہی ہماری مجلس میں بات ہو رہی تھی، جیلم سے تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک جنت نصیب فرمائے ان کو۔ کہنے لگا قاری صاحب جی انی پیچ نہیں سی تو انہوں پہلوان نال دوستی کرن دی کیڑی ضرورت سی؟ اگر اس کی جفی برداشت نہیں کر سکتے تو رب سے پھر دوستی کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ فقیرہ فقیری دوری، اچھی لمی کھجوری، چڑھ گئے تے بیرا پار تیڑا، ڈگ پہ تے چکنا چوری۔ رب کی پھر دوستی، پھر رب کے ساتھ تعلق، حضور نے فرمایا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مصائب ان کی طرف یوں لپکتے ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف آتا۔ جو ہم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اللہ اور رسول سے، تو گزارش یہ ہے کہ ان مواقع کو استعمال کریں، یہ جو مصیبتیں اور یہ جو آتے ہیں نا، اس وقت ایمان کو مضبوط کریں، اس تک کوئی چیز نہ پہنچنے دیں، اس کو واٹر پروف بنائیں، مصیبت پروف بنائیں، کوئی مصیبت آپ کے دل کو ڈیمیج نہ کرے، آپ کے ایمان کو ڈیمیج نہ کرے، آئے اور چلی جائے۔ اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ آپ سے زیادہ مصیبت زدہ نظر آئیں گے۔ لہذا ایمان کی قیمت وہی ہے جو اس وقت طے ہوتی ہے جب موقع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک معبد میں، دو گا رہے تھے، چندے کا باکس، یہ صرف ہمارے ہی مذہب میں نہیں ہے، چندہ ہر مذہب میں، ہندوؤں میں بھی باکس ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی، بدھوں میں بھی۔ تو لوگ آ رہے تھے اور دے رہے تھے، ایک بڑھی آئی، اس نے دوپٹے سے صاف کیا ایک درہم اور اس میں ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، فرمایا صبح سے جتنے لوگ دے رہے تھے ان سب پہ اس کا ایک درہم بھاری ہے، عرش جھوم گیا ہے، کیوں؟ فرمایا وہ پیسے میں سے پیسہ دے رہے تھے، اس نے بھوک میں سے پیسہ دیا، بھوکی تھی روٹی کھا سکتی تھی، اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے دی۔ یہ ہے اپرچونٹی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔